ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت ادریس اور ان کی کتاب اینوک کا مطالعہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس کا ذکر صرف 2 جگہ آیا ہے، سورۃ مریم میں اور سورۃ انبیاء میں۔ حضرت ادریس کا نام، نسب اور زمانہ کے متعلق مورخین کو سخت اختلاف ہے اور تمام اختلافی وجود کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو اپنے مقصد ارشاد و ہدایت کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت، رفعت، مرتبہ اور ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح حدیثی روایات بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں، وہ بھی تضاد و اختلافات سے ماور۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ نوح کے جد امجد ہیں اور ان کا نام اخنوخ ہے اور ادریس لقب ہے، یا اربانی زبان میں ادریس اور اربانی یا سریانی زبان میں ان کا نام اخنوخ ہے اور ان کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے ہے: اخنوخ ادریس بن یارد بن ملائل بن کنعان بن انوش بن شیش بن آدم ابن اسحاق رحمۃ اللہ۔ رجحان اسی جانب ہے اور دوسری جماعت کا خیال ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں اور الیاس اور ادریس ایک ہی ہستی کے نام اور لقب ہیں۔ ان دونوں روایتوں کے پیش نظر بعض علماء نے یہ تطبیق دینے کی صحیح کی ہے کہ جد نوح علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے اور ادریس لقب، اور بنی اسرائیل کے پیغمبر کا نام ادریس ہے اور الیاس لقب، مگر یہ رائے اور سند بے دلیل ہے۔ بلکہ قرآن کا الیاس اور ادریس کو جدا جدا بیان کرنا شاید اس کو متحمل نہ ہو سکے۔ بہت سے علماء نے تفسیر و حکام کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے رمل کے کلمات ادا کیے۔ حوالہ ابن کثیر۔ اور ان کو ہرمس کا لقب دیتے ہیں اور ان کی جانب بہت سی غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ ہرمن علم نجوم کے ماہر عالم کو کہتے ہیں، اس لیے ہرمس کے معنی ماہرین علم نجوم کا استاد۔ اول ہرمس یونان کا ایک مشہور منحف بھی گزرا ہے۔ حدیث میں صرف اس قدر ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس سے چوتھے آسمان پر ملاقات کی، مگر مشہور مفسر ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں ہلال ابن یاسف کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو کعب نے جواب دیا کہ اللہ نے حضرت ادریس پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی: اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے، ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر دن اجر عطا کروں گا۔ حضرت ادریس نے یہ سنا تو ان کی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میرے اعمال میں روز فزاں اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملے میں فرشتہ موت سے گفتگو کرو تاکہ وہ مجھ کو نیک اعمال کے اضافہ زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو حضرت ادریس کو اپنے بازوؤں میں بٹھا کر اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو فرشتہ موت زمین کے پہلے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ دوست فرشتے نے فرشتہ موت سے حضرت ادریس کے معاملے کے متعلق گفتگو کی۔ فرشتہ موت نے دریافت کیا کہ ادریس کہاں ہے؟ اس نے کہا میری پشت پر سوار ہیں۔ فرشتہ موت کہنے لگا درگاہ الہی سے یہ حکم ہوا ہے ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں، اس لیے میں سخت حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ادریس زمین میں ہے۔ اسی وقت فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ سب اسرائیلی خرافات ہیں اور ان میں روایتی اعتبار سے بھی ناقابل اعتباریت ہے، اس لیے صحیح تفسیر وہی ہے جو آیت کے ترجمے میں بیان کی گئی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ منقول ہے کہ الیاس کا نام ہی ادریس ہے، اور ان کے اس قول کی وجہ حضرت انس کی وہ روایت ہے جو زہروی نے معراج کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی آسمان پر ملاقات کا جو ذکر ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا بردر نیک تمہارا آنا مبارک۔ پس اگر حضرت ادریس اخنوخ ہوتے تو حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہتے، نیک بھائی کی جگہ نیک بیٹے کا ساتھ خطاب کرتے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ دلیل کمزور ہے، اس لیے کہ اول تو یہ امکان ہے کہ اس طویل حدیث میں راوی الفاظ کی پوری طرح حفاظت نہ کر سکا ہو۔ دوم ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت قدر اور رفعت مرتبہ کے پیش نظر انہوں نے فردی انتصاب کو نمایاں نہ کیا ہو، تواضع بردرانہ حیثیت کو ہی ظاہر کرنا مناسب سمجھا ہو۔ حضرت آدم اور ابراہیم کا معاملہ سو ایک ابو البشر اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جلیل القدر واضح الشان پیغمبر جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے فَاتَّبَعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لہٰذا ان کا ابن کے ساتھ خطاب کرنا ہر طرح موضوع اور برمر ہے۔ ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس حضرت نوح سے قبل کے نبی نہیں ہیں بلکہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی ہیں اور الیاس ہی ادریس ہیں۔
تورات میں ان مقدس نبی کے متعلق صرف اسی قدر لکھا ہے، اور اخنوک 65 برس کا ہوا، اس سے متشلہ پیدا ہوا، اور متشلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس خدا کے ساتھ چلتا تھا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی ساری عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور غائب ہو گیا، اس لیے کہ خدا نے اسے لے لیا۔ علامہ عماد الدین نے تاریخ حکمہ میں حضرت ادریس کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا: ایک فرقے کی رائے ہے کہ ان کا نام ہرمس ہے اور مصر کے قریہ منصف میں پیدا ہوئے، اور یونانی ہرمس کو ارمس کہتے ہیں، اور ارمس کے معنی تارد ہیں۔ اس جماعت کا خیال ہے کہ ان کا نام یونانی میں ترمس، عبرانی میں اخنوک، اور قرآن مجید میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ادریس کہا ہے۔ یہی جماعت کہتی ہے کہ ان کے استاد کا نام غوثہ زیمون یا غوثہ زیمون ہے۔ وہ غوثہ زیون کے متعلق سے زیادہ اور کچھ نہیں بتاتے کہ وہ یونان یا مصر کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، اور یہ جماعت ان کو ادران دوم یا حضرت ادریس کو ادران سوم کا لقب دیتی ہے۔ غوثہ زیون کے معنی سعد اور بہت نیک بخت ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہرمس نے مصر سے نکل کر اقتاء عالم کی سیر کی اور تمام دنیا کو چھان ڈالا، اور جب مصر واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 82 سال کی عمر میں اپنی جانب اٹھا لیا۔ ایک تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ ادریس بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوما پائی، اور اوائل عمر میں انہوں نے حضرت شیش بن آدم سے علم حاصل کیا۔ علم کلام کے مشہور عالم علامہ شہرستانی کہتے ہیں کہ غوثہ زیمون حضرت شیش ہی کا نام ہے۔ بہرحال حضرت ادریس سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی اور حضرت آدم اور شیش کے مخالف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت مشرف با اسلام ہوئی۔ حضرت ادریس نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروں کو بھی ہجرت کی تلقین کی، اور ادریس نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاق گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے، وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گا، بس ہمت نہ ہارو اور خدا کے حکام کے سامنے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی دورانی اور اس کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئیں، اور حضرت ادریس نے یہ دیکھ کر اپنی جماعت سے فرمایا بابلون اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس کے اس جملہ نے ایسی شہرت پائی کہ عرب کے علاوہ قدیم اقوام بھی سرزمین کو بابلون ہی کہنے لگی۔ البتہ عرب نے اس کا نام مصر بتایا، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ سنائی کہ طوفان نوح کے بعد یہ مصر بن حام کی نسل کا مسکن وطن بنا ہے۔ حضرت ادریس نے اور ان کے پیرو جماعت نے جب مصر میں سکونیت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فرض سر انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کی زبان دان تھے، اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، مدن، شہری زندگی اور بود و مانند کے متمدن اور طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک فرقہ جماعت سے طلبہ جمع کیے اور ان کی مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلبہ کامل و ماہرین بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں بات کی جن کو مدنی اصولوں پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر ربا تھا۔ حضرت ادریس نے اور ان کے طلبہ کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی، جس میں علم و حکمت، علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔ حضرت ادریس وہ پہلی ہستی ہے جنہوں نے علم و حکمت اور نجوم کی ابتدا کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب و کواکب اور ان کے اجتماع و افتراق کے نکات اور ان کے باہم کشش کے رموز اسرار کی تعلیم دی، اور ان کو علم عدد حساب کا عالم بنایا۔ اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا انکشاف نہ ہوتا تو انسانی طبع کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے۔ اقتاء عالم کو 4 حصوں میں منقسم کر کے ربا کے لیے حاکم مقرر کیے، جو اس حصے زمین کی سیاست ملوکیت کا ذمہ دار قرار دیا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ شریعت کے قانون کو ہی نافذ کریں گے۔ تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ اس سلسلے کے سب سے پہلے 4 بادشاہوں کے نام کچھ اس طریقے سے ہیں: ایلاوس، زوئس، اسکالابوس اور زوسامون۔